اس ماڈیول میں ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جرنل پرنسپل آف ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہم نے بات کر رہے تھے، تو جرنل پرنسپل آف ہیومن ڈیولپمنٹ میں جس پرنسپل کے اوپر ہم بات کریں گے وہ والا ہے کہ ڈیولپمنٹ از اے پروڈکٹ آف میچوریشن اینڈ لرننگ۔ اگر آپ کو اسٹوڈنٹس یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ مین ایز اے ہول، یا ہم اس میں بات کرتے ہیں اوور آل چینج کی۔ تو اگر اس پرنسپل کی بات کریں تو یہ اسی بنیاد کے اوپر یہ والا پرنسپل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ از اے پروڈکٹ آف میچوریشن اینڈ لرننگ۔ میچوریشن کا ورڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری پختگی کیسے ہے۔ میچوریشن اینڈ لرننگ ہم سیکھنے کے عمل کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لرننگ اور پختگی کا جو عمل ہے یہ سٹیپ وائز ہے، اور اس میں جیسے جیسے ہماری ذہنی جو پختگی آتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کی مختلف جہتوں میں مختلف انداز سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو ڈیولپمنٹ کا جو عنصر ہے ہماری لائف میں، جو ساری زندگی میں ہمارا کنٹینیوس پروسیس کے طور کے اوپر چلتا رہتا ہے، تو یہ مجموعی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ میچوریشن اور اس کا جو ہے امتزاج ہے لرننگ کا، کہ ہم جیسے جیسے زندگی میں مختلف چیزوں کو سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہماری پختگی آتی جاتی ہے۔ So maturation refers to the sequential characteristics of biological growth and development. Sequential characteristic mean کہ ہم کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ، کہ کون سی چیز پہلے آنی ہے کون سی چیز بعد میں آنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری لائف میں جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے چائلڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، کہ پہلے ہم لمب کو ہلانا سیکھتے ہیں۔ میں اگر بازو کو پہلے ہلاؤں گا تو پھر بچہ جو ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا سیکھتا ہے، یہ نہیں کہ پکڑنا پہلے سے سیکھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ ہمارا جو ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا جو ہے عمل وہ جاری رہتا ہے۔ تو جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اے سیکوینشل کریکٹرسٹک آف بایولوجیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ دا بایولوجیکل چینجز اکرز ان اے سیکوینشل آرڈر اینڈ گیو دا چلڈرن نیو ایبلٹیز۔ آپ دیکھیں بچہ جو ہے بچپن سے لے کے اپنی ایڈلٹہوڈ تک مختلف انداز سے اس میں ایبلٹیز اور سکلز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، اور یہ والا پروسیس جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور یہ جس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے دیٹ چینجز ان دی برین اینڈ نروس سسٹم اکاؤنٹ لارجلی فار میچوریشن۔ اور یہ جو ہماری پختگی آتی ہے یا دوسرے معنوں میں جو ہماری میچیورٹی آتی ہے، یہ ہمارا برین اور نروس سسٹم جو ہے اٹ از دا مین پارٹ آف دس میچوریشن، کہ ہمارا جیسے جیسے ہم ذہنی طور کے اوپر بلوغت کی طرف جاتے ہیں یا ذہنی طور کے اوپر ہم جب میچورٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے کی طرف جانے شروع ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کس طریقے سے کس انداز سے مختلف چیزوں کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ So changes in the brain and nervous system account of largely for maturation. These changes in the brain and nervous system help children to improve in thinking and motor skill. Thinking سے مراد ہماری cognitive skill کی ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی بچے کی بات کرتے ہیں یا کسی بڑے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک cognitive پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اور دوسرے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو فزیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یا موٹر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ تو کوگنیٹیو چینجز اور فزیکل سکلز کی ڈیولپمنٹ یہ ود دی میچوریشن آف آور برین، یا دوسرے معنوں میں جیسے جیسے ہمارے دماغ کی میچورٹی بڑھتی جاتی ہے، ہماری جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور آبزرو کرنے کی صلاحیتیں وہ بھی بہتر ہوتی جاتی ہیں، اور جو ہماری فزیکل سکلز جو ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارا جو ہے عمل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ موٹر سکلز کی جب ہم بات کرتے ہیں دیٹ از آف ٹو ٹائپ، گراس موٹر سکل بھی ہوتی ہے اور فائن موٹر سکل بھی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں گراس موٹر سکل سے مراد ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے لارجر مسلس انوالو ہوتے ہیں،
وہ موومنٹ جیسے چلنا، بھاگنا، اچھلنا، کودنا، یہ والی موومنٹس کے لیے جو مسلس کی انوالومنٹ ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گراس موٹر اسکل ہے ہماری. جبکہ فائن موٹر اسکلس وہ ڈیلیکیٹ مسلس جس میں آپ کو کنسنٹریٹ کر کے اور بڑے دھیان سے آپ کے چھوٹے مسلس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ فائن موٹر اسکلس. تو جتنی دیر تک ہم ان اپنی موٹر اسکلس کی ایبلٹیز بھی جو ہماری ہوتی ہیں گروس ٹوورڈز فائن، وہ بھی اسی صورت میں جیسے جیسے ہماری میچیورٹی بڑھتی جاتی ہے وہ ہوتی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جب بھی آپ اپنی نارمل لائف میں بات کریں یا اسپورٹنگ لائف میں بات کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایج میں، چھوٹی ایج میں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ارلیئر پارٹ آف دی لائف میں ہماری یہ والی چیزیں، یہ والی ایبلٹیز اور یہ والی سکلز جو ہوتی ہیں وہ بیٹر انداز سے اور زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ لرننگ کا بھی پروسیس دیکھ لیں. لرننگ کا پروسیس جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بچے میں چھوٹی ایج میں زیادہ اچھا اور بڑا اسپیڈ اپ ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے، آپ اس میں قرآن حافظ جو بنتے ہیں بچے آپ دیکھیں تو وہ بھی ان کی ایج اسی طریقے سے چھوٹی ایج میں ہی وہ اس چیز کا سٹارٹ لیتے ہیں.